الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین اور عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی نسبت سے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی نسبت سے یہاں جم کر جڑ کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بنائے۔ محترم خواتین، عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کا ایسا کلام کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، یعنی میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کئی اور کتابیں اس سے پہلے نازل فرمائی تھی، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اللہ نے کبھی تورات کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو فرمایا یہ میری کتاب ہے۔ کلام کے معنی ہوتے ہیں اپنی زبان سے الفاظ نکلنا، لیکن اللہ نے تورات کے متعلق تو یوں نہیں فرمایا یہ کلام ہے، بلکہ اس کو کتاب کہا۔ لیکن قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے۔ اسی طرح انجیل ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، بلکہ اس کو بھی کتاب کہا۔ زبور کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، بلکہ اس کو بھی کتاب اللہ کہا۔ اور جتنے اس سے پہلے کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، ان تمام میں سے کسی ایک صحیفے یا کتاب کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نہیں فرمایا، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، ھذا کلام ربی، یہ اس رب کا کلام ہے۔ گویا اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ میرا کلام ہے، جس طرح پوری کائنات میں میرا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو پوری کائنات میں میری کتابوں میں بھی سب سے بڑی کتاب کتاب اللہ یعنی کلام اللہ قرآن شریف کا درجہ بولو کیا رہے گا؟ سب سے بڑا۔ اس لیے اللہ نے جو اللہ سب سے بڑے ہیں، جس اللہ کا کلام اور کتاب قرآن مجید سب سے بڑی ہے، سب سے بڑے نبی پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سب سے بڑے نبی کون سے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء تو بہت سارے دنیا میں تشریف لائے، جس کی بات روایتوں میں یوں ملتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا کچھ کم یا کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اتنے 1 لاکھ سے زیادہ جب انبیاء آئے، ان تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جن کا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ بڑا، اللہ کی کتاب بڑی اور اللہ کا نبی بڑا۔ جب اللہ کے نبی بڑے ہیں تو سب سے بڑے اللہ کا کلام اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں۔
تو یہ قرآن مجید کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، چومنا ثواب، اور اسے کسی اونچے مقام پر رکھنا یہ بھی ثواب۔ جس نے قرآن مجید کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے ان کو بلند مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ کتابوں میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیدائشی طور پر کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر نہیں پیدا ہوئے۔ شروع زمانے میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بہت بڑے گنہگار تھے، شرابی تھے، کبابی تھے۔ اس زمانے میں جتنے گناہ رواج پر تھے وہ تمام کے تمام گناہ کون کرتے تھے؟ بولے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ لیکن ایک مرتبہ نشے کی حالت میں، گناہ کی لت کی حالت میں کسی رستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک نالی کے کنارے پر یا نالی میں ایک صفحہ، ایک پیج وہ گرا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھے تو اس پر اردو کی شکل میں کوئی چیز، عربی کی شکل میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نشے اور اسی گناہ کی حالت میں اس کو اٹھایا، اور اٹھا کو دیکھا تو قرآن مجید کی آیات اس پر لکھی تھے کتنے ہی بڑے گنہگار لیکن تھے مومن۔ ایمان کیسا بھی ہو لیکن اللہ کے کلام سے محبت تھوڑی نہ تھوڑی تھی، اور ہم لوگوں کو اللہ کے کلام سے محبت تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس گناہ اور نشے کی حالت میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کے ایک صفحے کو، پورا قرآن بھی نہیں تھا، اٹھایا، اور اسی نشے کی حالت میں اللہ تیرا کلام نالیوں میں بہہ کر جا رہا ہے، گویا ان کے آنکھوں کے اندر آنسو رونگٹے کھڑے ہوئے، اور اسی جو گٹر کا پانی میں جو تھا قرآن، اسی کے الفاظ کو لے کر جھوما ہے، اللہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی توہین انہوں نے برداشت نہیں کی، اپنے گھر اس صفحے کو لے کر گئے، اس پیج کو لے کر گئے، قرآن کے آیات کو لے کر گئے اور پانی سے اسے پاک صاف کیا۔ کچا تھا، اس پر عطر چھپڑا، پیسے بھی تھے، مالدار بھی تھے، عطر منگایا، عطر چھپڑ کر اسی کو اوپر بلند مقام پر رکھ دیا۔ حالانکہ پورے قرآن کا بھی انہیں ادب احترام، پورا قرآن کا مسئلہ نہیں تھا، قرآن کی کچھ آیات اور صفحے کا مسئلہ تھا۔ تو اللہ کو کس کی ادا کب پسند آئے، اللہ کب ہدایت کے فیصلہ کر، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ خواب میں کسی فرشتے نے یہ اعلان کیا کہ جس طرح عبداللہ ابن مبارک تم نے اللہ کے کلام کو بلند مقام پر رکھا، اللہ بھی تمہیں بلند مقام پر رکھنے والا ہے۔ مطلب اللہ تمہیں اولیاء میں سے شمار کرنے، جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں اللہ انہی کو اولیاء ولی بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مفسرین عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے، اور ان کے درس کے اندر اتنے زیادہ لوگ اور مجمع اتنا بڑا رہا کرتا تھا، جب بیٹھ کر درس دیتے تھے تو آواز پہنچانے کے لیے کئی لوگوں کی ضرورت، پہلے مائک کا سسٹم نہیں تھا، بغیر مائک کے آواز دور تک پہنچانا لوگ پہنچایا کرتے تھے۔ ابھی ہمارے استاد نے ہمیں یہ سبق پڑھ، اس طرح بڑے مجمع تک ان کی بات اس طرح جاتی تھی، جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک ان کے پاس پڑھنے والے لوگ طالب علم بن کر طلباء کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ جب مجلس ختم ہوتی اور مجلس سے اٹھ کر لوگ گھروں کو جانا شروع ہوتے، جو سبق انہوں نے دیا، جو قرآن کی تفسیر بیان کی، جو حدیث کو بیان کیا، جو کچھ انہوں نے اللہ اور رسول کی باتیں بیان کی، وہ باتوں کو سن کر کچھ لوگ انتقال کر جاتے تھے۔ مطلب اتنے جذب اور کیفیت اور وجد کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی، اور اسی میں ان کا کبھی کبھار انتقال بھی۔ کتنے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے۔ یہ میں نے تو فقط قرآن کے ایک واقعہ ان کے تعلق سے سنایا ہے، دوسرا بھی ایک واقعہ ان کے تعلق سے یوں ملتا، اتنے بڑے ہیں وہ کہ قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا وہ میں اصل میں بیان کر رہا ہوں۔
بس قرآن کی کچھ آیات اور صفحے کو اٹھا کر چوما، عطر لگا کر بلند مقام پر رکھا، اللہ نے اتنا بڑا ان کو بنا دیا، اتنا بڑا ولی ان کو بنا دیا۔ گزر کر 1300 سال 1400 سال گزر گئے انتقال کر کے، لیکن آج بھی کتابوں کے ذریعے ان کا نام موجود ہے، بیانوں کے ذریعے ان کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے اور ہمارے کانوں تک ان کے باتیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ حج کا موسم آیا تو حج کی تیاری میں انہوں نے اپنا پیسہ لے کر بازار میں چلے گئے، بغداد یا کسی ملک شام کے علاقے میں۔ بہترین سا بہترین اونٹ یا گھوڑا اپنی رقم کے ذریعے خریدوں، اور حج کا مہینہ قریب آیا ہے، اپنے پیسوں کے ذریعے اپنی سواری کے ذریعے میں حج پر چلا جاؤں۔ تو جب پیسہ لے کر جا رہے تھے سواری خریدنے کے لیے، تو دیکھا کہ جو گاؤں کا جو شہر کا جو آخری علاقہ ہوتا ہے باہری، وہاں لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، تو وہاں ایک کبوتر یا مرغی مری ہوئی اس کو وہاں کچرے میں پھینکا گیا تھا۔ ایک پردے میں خاتون آئی اور اپنا چہرہ اپنا جسم ڈھپائے ہوئی تھی پورا، آ کر اس خاتون نے اس کبوتر کو یا مرغی جو تھی اسے اٹھایا، اس کے اوپر کے چمڑی اور پر نوچ کر پھینک دیا، اور جو گوشت تھا اسے لے کر چلنے لگی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا عورت تو مسلمان لگ رہی ہے کیونکہ پردے میں ہے، اسلام کی ایک علامت حیا ظاہر ہوئی، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، کوئی غیر نہیں، یہ اپنی ہی ہے۔ لیکن مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے، تو یہ کیوں اٹھا رہی ہے؟ ان کے دماغ میں سے تھوڑی دیر کے لیے حج کی سواری خریدنے کا مسئلہ ختم۔ وہ سیدھا عبداللہ ابن مبارک نے جو ماجرا دیکھا، دیکھ کر وہ چل دیے کہ عورت یہ مرا ہوا پرندہ، مرا ہوا کبوتر یا مری ہوئی مرغی لے کر کرنا کیا چاہتی ہے؟ تو اس کے پیچھے 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 ہوئے تو ایک جھوپڑ پٹی نظر آئی، اس میں ایک ماں اور 3 بیٹیاں رہا کرتی تھی جو یتیم تھی۔ تو اس عورت نے ان کے سامنے وہ گوشت رکھا، اسے دھویا اور ڈیچی پر چڑھانے لگی۔ تو ان کے آنکھوں میں آنسو اتر آیا، اے اللہ، اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، فاقہ ہے، اور عبداللہ ابن مبارک تو حج پر نکل رہا ہے۔ میں نے کئی حج کیے ہیں، اگر اس مرتبہ میں حج نہ کروں اور یہ رقم اٹھا کر وہاں دے دوں تو تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا۔ تو انہوں نے دستک دی تو وہ مستورات باہر آئی پردے، اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، حرام کبھی حلال نہیں بن سکتا، لیکن ہماری مجبوری یوں ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، مہینے گزر گئے، میں اور میری بچیاں کھانے کے لیے کوئی سامان مجھے ملنے کے لیے تیار، فقر و فاقہ پر زندگی بسر کر رہی ہے، اس لیے میں تلاش کرنے کے لیے بازار سے ہوتے ہوتے کوڑے دان تک پہنچی تو مجھے مرا ہوا ایک پرندہ ملا، اس کو پکا کر میں اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں محترم خواتین، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کسی غریب کا نہ کبھی مذاق اڑانا چاہیے۔ آج زمانہ ترقی پر ہے، بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، بنگلے کار نظر آ رہے ہیں، گاڑیاں نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب بھی یتیم کوئی نہیں ہے، یتیم ان تک ہم اپنی مدد کو پہنچانا ضروری۔ بیوائے ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں جو مانگتے نہیں لیکن حقدار ہیں، ان تک پہنچانا ضروری۔ بالخیر محترم خواتین اور میری مائیں اور بہنیں، حج کی پوری رقم انہوں نے وہاں دے دی، اور اس عورت نے کہا مجھے مجبوری یہاں تک آپ پہنچی ہے، ورنہ میں اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، گویا میں سید خاندان سے میرا تعلق ہے۔ لوگوں نے نبی کے خاندان کی بھی توہین کرنا شروع کی، ان کا ادب اور ان کے لیے کیا ہے وہ بھی نہیں دیکھا، تو یہاں تک میرے حالات آ پہنچے ہیں۔ جب نبی کے خاندان کا لفظ انہوں نے سنا تو کلیجہ منہ پر آ گیا، انہوں نے وہ رقم پوری کی پوری حج کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور پوری رقم عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کے اس بیٹی، نبی کے اس خاندان اور آل کے ہاتھ میں رکھ دیا،
تم بھی استعمال کرو، اپنے بچوں کو بھی استعمال کرواؤ، کپڑے لتے کا بھی تم ان پیسوں کے انتظام کرو۔ اور جب تک عبداللہ ابن مبارک زندہ ہے انشاءاللہ عبداللہ ابن مبارک اپنی رقم تم تک ہر سال پہنچاتا رہے گا، ہر مہینہ پہنچاتا رہے گا۔ رات گئی بات گئی، جب رات کا وقت ہوا عبداللہ ابن مبارک اس زمانے میں بڑے اولیاء میں، بڑے محدثین و مفسرین میں شمار ہونے لگے تھے۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک تم نے میرے خاندان کی میری عزت کی لاج رکھی ہے، اللہ تمہاری بھی عزت کی لاج رکھے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ حج کی رقم میرے خاندان، میرے گھر والوں، میری بیٹی اور میری بیٹیوں پر لگا رہا ہے، ہر سال حج مقبول حج کا ثواب انہیں نصیب فرما، اور ایک فرشتہ مقرر کر جو عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے ہر سال حج کرے۔ حج کا مہینہ مکمل ہوا، حجاج اکرام تشریف لائے، عبداللہ ابن مبارک ہر حاجی سے مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے اور ان کو دعائیں دیتے کہ اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، اللہ آپ کا عمرہ قبول فرمائے۔ لوگ واپس پلٹ کر ان کو دعا دیتے کہ آپ کو بھی اللہ قبول فرمائے، آپ کا بھی حج قبول فرمائے۔ ایک سے سنا، دو سے سنا، تین سے سنا، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ عبداللہ ابن مبارک کا حج قبول فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے میں تو حج کو گیا نہیں، پھر میرا حج کیسے قبول ہو؟ جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا فلاں مقام پر مینا میں ہم نے آپ کو دیکھا، مزدلفہ میں ہم نے آپ کو دیکھا، عرفات کے میدان میں ہم نے آپ کو دیکھا، طواف کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا، کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سے چمٹتا ہوا ہم نے دیکھا، بوسہ حجر اسود کا لیتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ بات کیا سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تم نے مال میرے خاندان پر لگایا تو اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے قیامت تک تمہارے لیے حج کرتا۔ آج بھی حج کا زمانہ آتا، وہ انتقال کر کے زمانہ بیت گیا، 1300-1200 سال صدیاں گزر گئی، لیکن ہر سال اس قرآن کی برکت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی برکت سے، نبی کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اور ان کے بھوک اور پیاس کا انتظام کرنے کی برکت سے 1200 سال 1300 سال سے اللہ تعالیٰ ہر سال ان کی طرف سے حج فرشتوں کے ذریعے کروا لیں۔ جب قرآن کی کچھ آیات کی انہوں نے اتنی قدر کی، اگر ہم پورا قرآن سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، اس کی نشر و اشاعت کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے تو اللہ ہمیں کتنا قبول فرمائے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، اسے اپنے سینے سے لگانا، اس سے محبت کرنا، اس سے الفت کرنا، اس سے پیار کرنا، اسے چھونا، اسے چومنا، اس پر کور اور غلاف چڑھانا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو بلند مقام پر رکھنا، ہر اعتبار سے یہ قرآن کی عظمت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بلند مرتبہ نصیب فرمائیں گے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک کچھ آیات کی انہوں نے قدر کی، عزت و احترام کیا، اللہ نے اتنا بڑا مقام انہیں نصیب فرمایا۔ اگر ہم پورا قرآن پر عمل کریں، سیکھے، سکھائے، اس سے الفت اور محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا مقام اور مرتبہ نصیب فرمائیں گے۔ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو کتنا ثواب ہمارا ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آج ہم مسلمان موبائل، ٹی وی، ادھر ادھر کے ناول، قصے، کہانیوں کے چکر میں اتنے پڑے کہ قرآن الماریوں میں رکھا ہے، کبھی اٹھا کر دیکھنے کی نوبت ہمیں نہیں آتی۔ ایک واقعہ کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے، ایک جگہ ایک امام صاحب، ایک حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے گئے۔ شروع کے چند روزوں میں ان کے ایک شخص نے دعوت کی۔ جب دعوت کھانے کے لیے تراویح کے بعد افطار کے وقت وہ گئے تو پھر جس جگہ پر ان کو بٹھایا گیا تھا وہاں ایک موٹی رقم رکھی ہوئی تھی۔ امام صاحب کے جانے کے بعد وہ پیسہ وہاں موجود نہیں۔ اب بیوی کہنے لگی، جو دعوت کے استر مولانا کو لے کے آئے تھے تو انہیں چھوٹے مولانا نکلے، پیسے ہماری لے کو گئے۔ مرد ذرا شانی تھے، کیا ضرور تسیں گے، لے آئیں گے، چلو کیا چوٹا کرنے کا، کیا چور کرنے کا، لے تو لیں گے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دیں گے واپس۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔
دوسرے سال پھر امام صاحب کو انہوں نے اسی تاریخ میں دعوت کی رمضان میں. اب بیوی سے رہا نہیں گیا, پوچھنے کا کیا بھی کرو, تو انہیں پوچھے, اپنے شوہر سے پوچھوائی. تو جب مولانا سے حافظ صاحب سے جو پوچھے تو وہ رونے لگے. تو رو کر بتایا ایسا لگتا ہے تم نے مکمل سال بھر کبھی قرآن کھولا نہیں. الماری میں جو قرآن رکھا ہوا تھا سامنے, وہاں سے نکالا, سورہ فاتحہ کی اس جگہ وہ رقم رکھی ہوئی تھی. مطلب ہم ادھر ادھر کی قصے کہانیوں میں اتنا لگے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی بھول دیا. قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ کے عرصے میں نازل کی گئی. قرآن مکمل 23 سال کے عرصے میں, 20 پر 3 سال لگے پورا قرآن مجید نازل ہونے میں. قرآن مجید کے پارے کتنے؟ 30 پارے, سورتیں 114, قرآن مجید کی آیتیں 6666 آیتیں. یہ موٹی موٹی معلومات ایسی ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا, حروف کی ادائیگی اور مخرج کے ساتھ پڑھ کر اسے درست کرنا, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھنا, یہ اصل میں قرآن سے محبت کی ایک دلیل ہے. اس سے آج ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند مقام نصیب فرماتے ہیں اور کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. جتنی بھی لوگوں نے قرآن مجید سے اپنا وابستہ جوڑا, رشتہ جوڑا, وہ بلند ہوئے, اور جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا, اللہ نے اسی دنیا میں اور دنیا اور آخرت میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام بھی ہے, اللہ کی کتاب بھی ہے. یہ دعوت و تبلیغ کے نظام کے ذریعے ہمارے اندر جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا رہی ہے, دین کا شوق, چلا, 3 دن, عشرہ اور مقامی 5 اعمال, ہفتے واری تعلیم, مہینے کی جو نظام بنایا گیا ہے, یہ اصل میں دین کو سمجھ کر, قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور سیکھنے سکھانے کے لیے ہی اصل میں یہ نظام بنایا گیا ہے. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑنا. قرآن جتنا, آج ہمارا ماحول کیا ہے, قرآن ہمارے لیے کب ضروری, کسی کا انتقال ہوا تب ہم نہ امام صاحب مولانا یاد آتے ہیں, 1-2 قرآن ہچے تو ہم نہ دیو, 4 ہچے تو دیو, 20 ہچے تو دو, 10 ہچے تو دے. تب ہم نہ مکتب کے اور مدرسے کے بچے, مطلب ابھی ان کو بلانے کا, قرآن پڑھنے کا, ثواب پہنچانے کا. قرآن خوانی کے لیے رہ گیا ہے. حالانکہ قرآن برکت ہے, رحمت ہے, ہدی للمتقین, ہدی للناس ہے, ہدایت کا سامان, ہدایت کا سبب ہے. ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے سمجھ لیا. بس کسی کا انتقال ہوا تب بلاتے ہیں, 3 دن ہے, 9 دن ہے, 40 ہے, برسی ہے, اسی تک ہمارے رسم و رواج تک قرآن مجید, اور جہیز میں ایک لپٹ کر دینے کے واسطے اتنا قرآن کا ادب ہمارے اندر رہے گا. جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مردوں کی ضرورت ہے, اس سے کئی زیادہ قرآن کی ضرورت زندوں کے لیے ہے. جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کرتے ہیں. زندوں کی بھی ضرورت قرآن, مردوں کی ضرورت بھی قرآن. اگر ہم خود قرآن پڑھے, چلو زمانہ ایسا ہوا کہ ہم نہیں پڑھے, نہیں سمجھے, نہیں اس کی نشر و اشاعت کی اور ہم چل گئے, لیکن ہم نے اپنے پیچھے اپنے اولاد کو بنا رکھا ہے جو ہمارے انتقال کے بعد قرآن پڑھیں گے. دیکھو امام صاحب پڑھ کر دیتے ہیں, بچے پڑھ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جتنے جذبے کے ساتھ, جتنے ہمدردی کے ساتھ باپ کے انتقال پر اولاد پڑھ سکتی ہے, وہ مولانا اور امام صاحب نہیں پڑھنے والے. ایسے جتنے جذبے اور ہمدردی کے ساتھ ماں کے انتقال پر بیٹی اور بیٹا پڑھ سکتا ہے, وہ امام صاحب اور مولانا اور وہ مکتب اور مدرسے کے بچے, ان کا کام سبحان ربی کا رب العزتی والا, ان کا کام تھوڑی دیر کھولنے کا, بند کرنے کا, اپنے راستے ہم, تم اپنے راستے. لیکن جس طرح پہنچنا چاہیے اس طرح ہمدردی کے ساتھ نہیں پہنچنے والا, تو یہ پورا قرآن نہیں پہنچا, ایصال ثواب نہیں ہو رہا, تو مرحوم تک وہ غذا کہاں پہنچ رہی ہے. جتنی مردوں کی ضرورت قرآن مجید ہے, اس سے کئی زیادہ ضرورت قرآن مجید کی زندوں کے لیے ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
نانوتا کے رہنے والے اور دارالعلوم دیوبند کے بانی اور محتمم، ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ نانوتا میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی کے ایک دوست رہا کرتے تھے جو صاحب کشف ولی اور بزرگ تھے۔ ان کا نام یوں بیان کیا جاتا ہے حضرت میاں جی رحمت اللہ۔ کیا نام؟ حضرت میاں جی رحمت اللہ۔ اب ان کی ایک خاصیت یہ تھی، ہر شخص کے جنازے میں نہیں شریک ہوتے تھے، اور بات اتنی عام اور مقبول اور مشہور ہو گئی تھی، ہر شخص کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے، لیکن جس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں وہ یا تو ولی ہوتا ہے یا پکا مسلمان ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے ان کو کشف کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے یہ بندہ میرا ولی ہے، یا بندہ جنتی ہے، یا پکا ایمان والا ہے۔ تو ہر شخص کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے، تو ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو حکم یہ ہے کہ ہمیں جنازے میں شریک ہونا، میت کے لیے نہیں، اپنے لیے تو ہونا چاہیے۔ گئے تو 2 قرات ثواب ملتے، نہیں گئے تو ہمارا نقصان، میت کا کیا جاتا نہیں۔ لیکن حضرت میاں جی رحمت اللہ وہ صاحب کشف ولی اور بزرگ تھے نانوتا میں۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور، ہر شخص کے یہاں نہیں جاتے تھے۔ اسی زمانے میں بہت دور علاقے پر ایک کسان رہا کرتا تھا، جس کے کسان تھا بیچارہ، دیہات کا رہنے والا کسان، کچھ نہیں جانتا تھا، دن بھر کام کرتا، کاج کرتا، اور جب رات میں آتا چراغ کے سامنے بیٹھ کر، چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولتا اور ہر آیت پر انگلی رکھتا، یہ بھی سچ، دوسری آیت پر انگلی رکھتا، اے اللہ تو نے یہاں بھی سچ فرمایا، تیسری پر رکھتا، یہاں تو نے سچ فرمایا۔ حالانکہ الف بات تھا، سا تک اسے معلوم نہیں تھا، لیکن قرآن کا ادب تھا، قرآن کھولتا تھا، انگلی رکھ کر، اے اللہ تیری آیت ہے، تیرا کلام ہے، سچا ہے۔ اس طرح کرتے 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 اس نے کئی قرآن مجید اسی طرح ختم کر دیے تھے۔ ہاں وہ زمانہ تھا کیسا، علماء ملنا بڑے مشکل تھے، حفاظ ملنا بڑے مشکل تھے، مدارس ہر جگہ نہیں تھے، خانقاہیں ہر جگہ نہیں تھے، مساجد ہر جگہ نہیں تھے، تو تب کا یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ انگلی رکھتے، اے اللہ تیرا کلام ہے، سچا کلام، اے اللہ اس آیت کے اندر بھی تو نے سچ فرمایا، اے اللہ اس جملے کے اندر بھی تو نے سچ فرمایا۔ اور جب قرآن مکمل کرتے، فخریہ طور پر، شان کے طور پر اپنی بیوی سے کہتے، دیکھ جب میرا انتقال ہوگا میرے جنازے میں حضرت میاں جی رحمت اللہ آئیں گے۔ بیوی کہتی پاگل، کہاں تو ان پڑھ کسان اور کہاں وہ صاحب کشف ولی اور بزرگ، اتنے بڑے ولی کہ ہر شخص کے جنازے میں نہیں آتے، اور آئے تو بھی کہاں کا لمبا چوڑا سفر، انہیں کائے کو آنے والے، لیکن وہ فخریہ طور پر ہر روز اپنی زبان سے نکالتے تھے، میرا جب انتقال ہوگا حضرت میاں جی رحمت اللہ آئیں گے اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ کیا ان کو اس بندے اس کسان کا بھی اللہ سے تعلق ہوگا؟ جب انتقال ہوا دور دراز تک میاں جی کا نام بھی نہیں تھا، حضرت ہیں کہ نہیں ہیں، کم رات شروع مغرب میں ان کا انتقال ہوا، صبح تک جنازہ رکھا گیا۔ اس بندے کی زبان سے میاں جی کا نام بار بار نکلا ہے، مطلب آنے کی کوئی امید ہے، اگر آئے تو نماز وہ پڑھائیں گے، نہ آئے تو صبح ہونے کے بعد ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ کر تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جائیں گے۔ جب صبح کی چاندنی نکلی تو لوگوں نے دیکھا بیل گاڑی میں سوار ہو کر میاں جی اسی مقام پر آ پہنچے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے کیا آئے؟ بولے میں آیا نہیں ہوں، میں اس راستے سے ہو کر دوسرے شہر جا رہا تھا، تمہارا مجمع دیکھ کر میں رک گیا، کوئی مسئلہ ہوگا؟ تو کہنے لگے حضرت وہ بندہ یوں تھا، بار بار کہتا تھا کہ میاں جی میرے نماز جنازہ میں آئیں گے پڑھائیں گے۔ تو میاں جی نے کہا اگر وہ بندہ کہتا تھا چلو میں دیکھ لیتا ہوں، پہلے چہرہ دیکھتا ہوں، اگر مجھے مناسب لگا تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ تم پڑھا لو میں اپنے راستے چل لیتا ہوں، کیونکہ ان کی خاصیت تھی ہر ایک کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب دیکھا تو تیار ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ انتقال ہوا اور میاں جی کے پاس ایک تھیلی تھی، ہو سکتا ہے کچھ کاغذات کی یا کچھ پیسے وغیرہ کی، وہ لے کر سفر پر جا رہے تھے۔ میاں جی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نماز جنازہ خود پڑھائی، کندھا دیا اور قبر میں دفنانے کے لیے خود اتری۔ مطلب پورا کشف کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ بندہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، قرآن سے محبت کرنے والا بندہ
اور اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے قرآن والے لوگ ہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے تو نہیں آتا تھا، لیکن اتنی محبت تھی، اللہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، سچ ہے کر کے وہ آگے چل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے مقام وہ دیا کہ صاحب کشف بزرگ ان کے نماز جنازہ میں آئے، پڑھایا، کندھا دیا، دفن کرنے جیسے ہی اترے ہیں، دفن کر کے فارغ ہو گئے تو ان کو ان کی تھیلی یاد آئی جو گر گئی تھی قبر کے اندر۔ اب قبر میں دفنائے تو قبر دنیا سے منتقل ہونے کے بعد عالم برزخ کے مسائل شروع، جو جنتی ہے اس کے لیے مزے اور جو جہنمی ہے اس کے لیے سزے شروع ہو جاتے ہیں فوراً، بلکہ روح نکلنے کے بعد سے سلسلہ شروع، اور اس سلسلے کی پہلی ابتدا جو ہوتی ہے من ربک ما دینک من نبیک کے ذریعے شروع ہو جاتی ہے قبر میں مدعے۔ اب وہاں کی دنیا الگ، جس کی بیان کرنے سے اس کا تعلق نہیں، دیکھنے سے جس پر گزرتے ہیں وہی بتا سکتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ہم نہ بتانے ہے۔ اسی لیے حدیث میں تو نبی نے بتایا ہمیں، کوئی انتقال کر کے گئے ہوئے ہمارے ماں باپ ہمارے مرحومین آ کر بتاتے نہیں، لیکن نبی نے ہمیں، قرآن نے ہمیں بتایا، حدیث نے ہمیں بتایا، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ میاں جی نیچے لوگوں سے مشورہ کیا، میں واپس قبر کھود کر اپنی چیز لینا چاہتا ہوں، تو لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوئی، ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کھود کر لیجئے، ہم چل دیتے ہیں۔ تو وہ سب چلے گئے، میاں جی پھر کھورا خدا لے کر قبر کھود کو جو نکالا، وہ جو تختے بچھاتے ہیں، تو وہاں تک جو پہنچے تختوں کے بیچ سے ایک نور نکل کر باہر آ رہا تھا۔ وہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے، اور ایک تختہ اٹھایا، ایک لکڑی اٹھائی تو دیکھا جنت ہی جنت نیچے سجی ہوئی ہے۔ اور میاں جی اس مرحوم کو تلاش کر رہے ہیں جو کسان بندہ تھا، تو اس بندے کو دیکھا ایک بڑے عالی شان تخت پر بیٹھا ہے، اور حور و غلمان اس کے چاروں طرف اس کے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میاں جی فارغ ہوئے وہاں سے اپنی چیز لے کر، کہا میں اس کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا کیا عمل ہے مجھے بتاؤ۔ بیوی نے بتایا حضرت قرآن نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے ایسا مقام انہیں دے دیا۔ یہ قرآن کی اصل میں برکت ہے۔ قرآن جتنا زندوں کے لیے ضروری اتنا ہی مردوں کے لیے ضروری، اور جتنا مردوں کے لیے ضروری اتنا ہی زندوں کے لیے بھی ضروری۔ ہم نے مردوں کے لیے تو ضروری سمجھ رکھا ہے، لیکن زندوں کے لیے ہاں ٹھیک ہے، مردوں کے لیے بھی بخشنا، ایصال ثواب کرنا ان تک، لیکن وہ اصل میں اپنے ماں باپ کے انتقال پر، دادا دادی نانا کے انتقال پر اپنے بچے اپنے بچیاں پڑھے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اسی لیے بار بار کہتے ہیں جتنا قرآن مردوں کے لیے ضروری ہم سمجھ رہے ہیں، زندوں کے لیے سمجھو تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہماری اولاد پڑھیں گے، ہمیں اس کا ثواب، ہمارے اولاد کو ثواب، اور ہمارے اولاد جو پڑھے گی یا پڑھائے گی یا جو عمل کرے گی اس کا ثواب انشاءاللہ ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آخرت ہماری اولاد بنا رہے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر، انجینئر، فلاں بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کے چکر میں قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن وقت ایسا رہا ہے کہ جن اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں ہم نے ان کی آخرت خراب کر دی، ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالی، وہ اس طور پر برباد کر ڈالی۔ ہم آج تھوڑے بہت مسلمان نظر آ رہے ہیں، داڑھی، جبہ، ٹوپی، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، ایسے بڑے بڑے علماء اکرام کے ذریعے یہ ہمارے اوپر سجی دھجی ہے، لیکن ہمارے اندر سے قرآن کی محبت کا جذبہ اگر نکل گیا، ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے اپنے اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کو دنیا کا تو بنا دیا لیکن آخرت کا چھوڑ دیا۔ وہی اولاد کل چل کر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے باپ کو یاد کرنے والے نہیں۔ ہاں مرحومین کے لیے بخشنا بہت ضروری، لیکن پہلے اپنی زندگیوں میں قرآن کا لانا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے بڑی لڑکیوں کے ذریعے، یہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بھی باتیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی بڑی لڑکیوں کا ایک مکتب کا نظام بنا کر اللہ اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور بڑی لڑکیوں کے اندر جو شوق اور جذبہ نظر آ رہا ہے ہر مرد کے اندر بھی پیدا فرمائے اور بڑی خواتین کے اندر بھی پیدا فرمائے، حروف کے مخارج کی ادائیگی وغیرہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہماری مجلس آج قائم ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مکتب کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ سوچا تھا تو ہم نے ہمیشہ کے لیے قائم ہو، لیکن ابھی چھٹیاں ہیں، نہیں ہے، ایسا کچھ مسئلہ شروع ہے 20-21 تاریخ سے،
تو انشاءاللہ اس وقت سے سمر کیمپ بنایا جائے. مولانا کے پاس جو لڑکیاں پڑھ کر تیار ہیں وہی لڑکیاں انشاءاللہ یہاں صلاح الدین بھائی کے گھر میں نا یہاں شروع ہونے والا ہے وہ مکتب. بڑی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کالج، اور اگر ہو سکے مولانا بڑی عورتوں کے لیے بھی بڑی عورتیں بھی آئے. 15 دن کا یہ کورس رہے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی دوسری نئی چیزیں نہیں، وہی جو ہم پڑھے ہیں سورہ فاتحہ پہلے سے یاد ہے، لیکن ذرا تبدیلی کے ساتھ. پہلے ذرا غلط سلط پڑھتے تھے، اب ہماری وہی بڑی لڑکیاں جو آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ کی لڑکیاں، لیکن مولانا پاس جا کر وہ الحمدللہ مخرج اور حروف کی ادائیگی اور لب و لہجے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہی وہ بورڈ پر سمجھائے جو یاد ہے وہی. دوسرا کوئی لمبا چوڑا پوری عالمیات پوری حفظ پڑھانا مقصود نہیں. یہ جو ضروری ہیں جیسے دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کی موٹی موٹی باتیں ہیں، نماز کی جو موٹی موٹی باتیں اور چیزیں ہیں وہی پڑھانا. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، درود شریف، التحیات، دعائے معصورہ، ثنا، یہی انشاءاللہ وہ پڑھائیں گی، بورڈ پر آپ لوگوں کو سمجھائیں گی، جس سے بہت بڑا نفع اور فائدہ ہمیں نظر آئے گا. اس لیے جہاں یہ لڑکیاں فکروں کے ساتھ کر رہی ہیں، اب ہم لوگوں کو لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین پہنچے، ہماری بڑی لڑکیاں اس مکتب کے اندر آئے اور اپنا داخلہ کروائے. اور وقت کیا ماننا کیا ہے گا؟ صبح بولیے صبح اور شام میں ہے، وہ ڈگری والے کا وقت کیا کیا ہے؟ جی ٹھیک، پھر انشاءاللہ اس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی. لیکن صبح بھی مکتب رہے گا، شام بھی ایک وقت مکتب رہے گا. اس میں فکر اور پابندی کے ساتھ پہنچیں گے تو انشاءاللہ پڑھانے والوں کی پابندی اور پڑھنے والوں کی پابندی سے بڑا کام وجود میں آئے گا. اور قرآن کا ایک شوق ہمیں حالانکہ 15 دن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک شوق دلانے کا یہ کام ہے. اگر آئندہ اللہ نے کوئی ایسا نظام بنایا تو بہت آسانی اور سہولت ہو جائے. یہی ہماری لڑکیاں جو ہماری ہیں مولانا پاس محنت کر کے وہ کام کر رہی ہیں، ہمیں بس ان کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت. اور جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں قرآن مردوں کے لیے ضروری، زندوں کو نہیں سمجھ رہے. اگر یہ چیز آ جائے تو انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی خود بخود ضروری ہو جائے گی. بصرہ یا کوفہ کے اندر ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کی قبریں کھلے ہیں اور قبروں سے ایک ایک مردے باہر نکلے اور جا جا کر قبروں میں قبرستان میں کچھ چیزیں چن رہی ہیں. اور ایک مردے کو اس بزرگ نے اس ولی نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے کچھ چننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے چننے والوں سے بھی پوچھا تم کیا چن رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے آل و اولاد ہمیں قرآن پڑھ کر بخش رہی ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم اسے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا امت کے کچھ افراد علماء دیگر حضرات وہ پڑھ کر پوری امت کے لیے پہنچا رہے ہیں، تھوڑا حصہ پوری امت میں سے تھوڑا آ رہا ہے، وہی تھوڑا ہم چن رہے ہیں. اور جو چن نہیں رہا تھا اسے پوچھا تم کیوں نہیں چن رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے چننے کی ضرورت نہیں، پورا کا پورا قرآن مجھ تک ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے. کیسے؟ فلاں جگہ ایک مٹائی کی دکان ہے، وہاں ایک میرا لڑکا ہے جو تجارت بھی کر رہا ہے اور پورا قرآن دن میں ایک مرتبہ وہ پڑھ بھی لیتا ہے، دن کا پورا قرآن پہنچ رہا ہے، تو مجھے امت میں سے کچھ چننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی وقت بیٹے کا نام کیفیت کیسا ہے کیا ہے وہ بزرگ نے معلوم کیا. اور جب صبح ہوئی تو بغداد یا کوفہ بصرہ کا جو بھی ہے واقعہ مصر وغیرہ وہاں پہنچ کر دیکھا تو مٹائی کی دکان، اور وہاں پہ ایک بچہ مٹائی بھی کی تجارت بھی کر رہا ہے اور زبان سے کچھ حرکت بھی کر رہا تھا. پوچھا مٹائی تو میں خریدوں گا لیکن تو بتا اپنے ہونٹ کیوں ہلا رہا ہے؟ تو اس نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں دن میں پورا کا پورا قرآن پڑھ کر اپنے مرحوم باپ تک اس کا ثواب پہنچاتا ہوں. تو انہوں نے خواب سنایا میں نے تیرے باپ کو دیکھا کہ وہ تو عیش و عشرت میں اچھی زندگی قبر کی ان کی گزر رہی ہے، اور دیگر مردوں کا بھی حال سنایا، وہ ثواب کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کی اولاد ان تک ثواب پہنچانے کے لیے تیار. اگر ہم اپنے اولاد کو سکھا کر گئے ہمارا فائدہ، ہم دنیا کے چکر میں ہمیں بلڈنگیں میں بیٹھیں گے اپنے بچوں سے تنخواہیں وغیرہ لے کر ڈگریوں کا پیسہ لے کر ہم عالیشان رہیں گے تو یہ نہ ہونے کی بات ہے. باپ جو کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، اولاد جو کرے گی اپنے اولاد کے لیے کرے گی. لیکن دین کا مسئلہ الگ، باپ اگر کرے تو اپنے لیے بھی کرنے والا، اپنی بھی آخرت بنانے والا، ساتھ ساتھ بچے کی بھی. تو بچہ باپ کی بھی آخرت بنانے والا. جب کچھ دن گزر گئے پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ مسئلہ ختم ہو.
سب کے سب اب چن رہے ہیں، وہ نہ چننے والا بندہ بھی چن رہا ہے. پوچھا اب تم کیوں چن رہے ہو؟ میرا بچہ انتقال کر گیا، اب مجھے بخشنے والا کوئی دنیا میں، ایک ہی بیٹا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، بخشنے والا کوئی موجود نہیں ہے. بہت اس علاقے میں جا کر انہوں نے چھان بین کی تو معلوم پڑا، تحقیق کی، اس بچے کا حافظ قرآن کا انتقال ہو گیا. کہ اصل میں ان واقعات کے ذریعے سبق ہے، قرآن مردوں کے لیے جتنا ضروری ہم سمجھ رہے ہیں زندوں کے لیے سمجھے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. جو مکتب کے نظام کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو وجود میں لانا ہے. تو مستورات اور لڑکیاں جو ہیں، اب مولانا کی کچھ لڑکیاں وہاں ہیں جو پڑھتی ہیں مولانا کے پاس، ان کے پاس نام لکھوائے، تشکیل دے دیں. اب اصل بات یہ ہے